سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ٹونی جاوید کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے یہ ڈگری عطا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ٹونی جاوید جیسے کنگ میکر میں کہوں گی کہ ایسے لوگ دنیا میں کم ہیں جو دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنی ذات سے دکھا رہے کہ آپ کو ٹورزم کرنی چاہیے، آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، مینٹلی فزیکلی فٹ رہنا چاہیے، لیکن وہ تو صرف یہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سب کو اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی ماؤں کو خاص طور پہ اپنے بچوں کی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شائستہ حسن، سیریمنی آف امریکن ڈاکٹریٹ، ان کو ڈگری آج اوارڈ ہوئی ہے، تو لیب اسکول کے اندر ہم بات کرتے ہیں ان سے اور ان کی فیلنگ بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ تو میم، آپ لیب اسکولس کے اندر آئی ہیں اور آج آپ کو ڈگری اوارڈ کی گئی، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے ایکسپریشنز اور فیلنگز شیئر کر دیں ہمارے کو۔ یہ ایک ڈگری جو آپ کو ملتی ہے تو یہ آپ کی جتنی بھی آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور جو بھی کام کیے ہوتے ہیں خلق خدا کی بھلائی کے لیے کیے ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے کوئی بھی ایکسٹرا آرڈینری کام کیا ہو، تو یقیناً اسی کے لیے اگر کسی کو اس قابل سمجھا جاتا ہے تو اسے دی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی کوئی اتنا قابل ذکر کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ قابل عزت سمجھا گیا اور مجھے یہ ڈگری ایوارڈ کی گئی، تو اس لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میم، آپ آلدو یو کیم فرام ناروے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ناروے اینڈ پاکستان، اسپیشلی ان سیکٹر آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ؟ یہ کمپیریزن ذرا مشکل سا ہے، کیونکہ ناروے جو ہے وہ ایک رچ اسٹیٹ ہے، وہاں پر ریسورسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں کی آبادی جو ہے وہ اس وقت صرف 55 اور 60 لاکھ کے درمیان ہے، اور 55-60 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کی آبادی جو کہ 2 کروڑ سے شاید تجاوز کر چکی ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ پورا ناروے ایک ملک جو ہے وہ 1/4 اس کی پاپولیشن ہے، اور اس لحاظ سے اگر ان کے پاس وسائل جو ہیں وہ پورے پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناروے کا اور پاکستان کا کمپیریزن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جی میم، آج کل ہمارے جو تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے ٹی وی سیکٹر ہے اس میں جو ڈرامز بنائے جا رہے ہیں، اس سے جو مائنڈ اسٹرائکنگ کی جا رہی ہے، فورسفلی ہمارے دماغوں کے اندر جو گھسایا جا رہا ہے کانٹینٹ، جس میں بچیاں جو ہے وہ والدین کی عزت نہیں کرتی، خاص طور پہ ماں اور بیٹی سہیلی ہوتی ہے، لیکن اب وہ جو لڑکی ہے، بچی ہے، وہ اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، میں کافی عرصے سے اس مسئلے پر بات بھی کر رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ کنسلٹیشن کے لیے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں۔ پیرنٹنگ جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں لیکنگ ہے۔ پاکستان میں بچوں کی تربیت کرنا شاید مائیں اب بھول چکی ہیں، سوری ٹو سے۔ زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اور وہ دوسری ماؤں کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اسی حوالے سے جو کہ ان کے بچوں کو ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی ماؤں کو خاص طور پہ اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وقت موبائل پہ یا ٹیب پہ لگے ہوئے ہیں، گیجٹس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی بجائے ان کو کوئی ایکٹیویٹی دی جانی چاہیے۔ ان کو جیسے ابھی ہم نے کل ایوان صدر میں پروگرام کیا تھا الپائن کلب کے حوالے سے، ماؤنٹین ٹورزم کے حوالے سے، تو اس میں لوگوں کو یقین تو نہیں کہوں گی میں، لیکن یہ کہ مطلب ان کو اس چیز کی دی جا رہی تھی کہ انہیں اب گیجٹ سے نکل کر ایکٹیویٹی میں آنا چاہیے۔ میم، آخری کوسچن میرا، جو ہمارے ڈرامہ رائٹرز ہیں، اسکرپٹ رائٹرز ہیں، وہ ایسی چیزیں تو نہیں دکھا رہے کہ آپ کو ٹورزم کرنی چاہیے، آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، مینٹلی فزیکلی فٹ رہنا چاہیے، لیکن وہ تو صرف یہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ بہو کے اوپر کتنا ظلم کر رہی ہے، اور جو بہو ہے وہ ساس کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ پھر کسی ایک ڈرامے کے اندر سسر جو ہے وہ اپنی بہو کی بہن کے اوپر جو ہے وہ ڈورے ڈال رہا ہوتا ہے، بہو کی بہن جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہوتی ہے، بہنوئی جو ہے وہ سالی کے ساتھ چکر چلانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ہر ڈرامہ، ہر دوسرے تیسرے ڈرامے کا یہی کانٹینٹ چل رہا ہے۔ بس جتنے بھی ڈراماز دیکھ لیں، کسی بھی مین اسٹریم چینل کے اوپر دیکھ لیں، ان کا کانٹینٹ ہی یہی ہے کہ غلط ریلیشن کی طرف سکھایا جا رہا، اپنا جو ریلیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ محبت خلوص نہیں دکھایا جا رہا، کہ آپ کا جو سنگل ریلیشن ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے نبھانے کی بجائے شک و شبہات دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی طرف چھوڑ کے باہر جو ہے گندگی کی طرف منہ مارنا ہے۔ اس سارے سینیریو کو پاکستان کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
ہاں، یہ واقعی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے روبِ زوال ہے. بہت زیادہ معاشرتی اقدار جو ہیں وہ ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں. بزرگوں کا ادب، تمیز، تہذیب، چھوٹوں سے شفقت، یہ کبھی ہمارے معاشرے کے بڑے سنہری اصول ہوا کرتے تھے. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا. اور اس میں واقعی ڈرامہ رائٹر جو ہیں ان کا قصور ہے کہ وہ ایسا کانٹینٹ کیوں دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری مائیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھول چکی ہیں. وہ کیوں نہیں اپنے بچوں کو بتاتی کہ ڈرامہ رائٹر نے آپ کو یہ سب دکھایا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح کہ اس میں جو اچھا کر رہا ہے، بے شک جو کچھ بھی ہے، لیکن آخر میں جو جیت ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. مطلب سچ اور جھوٹ کی لڑائی جو دکھائی جا رہی ہے اس میں فتح تو سچ کی ہو رہی ہے. تو پھر ہم کیوں جھوٹ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ تو ایسا کیوں نہیں ہمارے ہاں اس طرح کی ڈسکشنز ہونی چاہیے. اگر سامنے ایک ڈرامہ چل بھی رہا ہے تو واٹ سو ایور آپ کو اس میں سے جھوٹ اور سچ کو اس کی تفریق کرنی آنی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، جھوٹ جتنا مرضی پاورفل ہو جائے، لیکن فتح آخر میں صرف اور صرف حق اور سچ کی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈرامہ رائٹر کے کانٹینٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ، تو تمام ڈرامے جو میں نے اب آ کر دیکھے ہیں پاکستان میں، ان میں سوائے ساس بہو مطلب ریلیشن شپ اور اس طرح کی باتیں دکھائی جا رہی ہیں. کیا ہمارے پاس کانٹینٹ ختم ہو گیا ہے؟ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی موضوع نہیں رہا، کوئی ٹاپک نہیں رہا. دیکھیے جیسے ایک ڈرامہ ہے گروپ، اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں وہ ایک بچی ان کو ملتی ہے کچرے کے ڈھیر میں سے، اور وہ اس کو لے کر پالتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں. یہ ایک بہت زبردست ہے. اور بہت سارے سوشل ایشوز ہیں جن کو چھیڑا جا سکتا ہے اور جن کے اوپر ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں. لیکن شاید لوگ یہی پسند کرتے ہیں اور یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ڈرامہ رائٹر اپنا کانٹینٹ بیچنے کے لیے یہ سب. میم شائستہ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر پروفیسر ٹونی جاوید صاحب نے آپ کو یہاں مدعو کیا اور یہ اتنی بڑی سیریمنی کی، اس حوالے سے آپ کے کلوزنگ کومنٹس اور اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ٹونی جاوید کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے مجھے یہ ڈگری عطا کی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ٹونی جاوید جیسے کنگ میکر میں کہوں گی کہ ایسے لوگ دنیا میں کم ہیں جو دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. وہ اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جو معاشرے میں شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جیسے میں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو مجھے اس کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر ٹونی جاوید نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ بہت زبردست ہے. اس سے دیکھیے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میرا ظاہر ہے کہ اور دل چاہے گا کہ میں اور بہت اچھے کام کروں. تو ڈاکٹر ٹونی جاوید جو ہیں وہ اس کے لیے قابل تحسین ہیں. بہت شکریہ میم، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ خود سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا رائٹرز آپ کو فورسفلی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا کنٹینٹ چاہیے اور ہمارے حوالے سے ہم کس طرح کی آپ کو سٹوری پریزنٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.